کہانی شروع ہوتی ہے مچھیروں کی لانچ سے، جس میں مچھیرے کے بچے والد سے کہتے ہیں کہ انہیں کوئی کہانی سنائے، تو مچھیرا انہیں ایک پرانی عربی لوک داستان سناتا ہے۔ یہاں پر سین شفٹ ہوتا ہے اور وہی کہانی مووی کی صورت میں دکھائی جاتی ہے۔ پرانے زمانے میں ایک بہت بڑی غار ہوا کرتی تھی جس کا دروازہ شیر کی منہ کے جیسا تھا، جس کے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ میرے اندر کوئی ایسا شخص ہی جا سکتا ہے جس کا دل انتہا کا اچھا ہو، اور یہ کہ کوئلے کی کان میں ہیرا وہی شخص تلاش کر سکتا ہے۔ اگلی سین میں عرب کے ایک شہر اگربا کا بازار دکھایا جاتا ہے، جہاں الادین نام کا ایک لڑکا موجود ہوتا ہے، جس کے ساتھ اس کا دوست بندر بھی ہوتا ہے جسے وہ ابو کے نام سے پکارتا ہے۔ الادین اصل میں ایک چور ہوتا ہے، جبکہ ابو چوریاں کرنے میں اس کی مدد کیا کرتا ہے، تو یہ دونوں وہ چوری کا مال بیچ کر گزر بسر کرتے ہیں۔ الادین گو چوریاں کرتا ہے مگر دل کا بہت اچھا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ غریبوں ضرورت مندوں کی مدد کرتا نظر آتا ہے۔ اگلی سین میں بازار میں ایک لڑکی آتی ہے جس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ ایک دکان پر دو بچے ترستی نظروں سے بریڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بریڈ اٹھا کر ان بچوں کو دے دیتی ہے، جس پر دکاندار اس پہ غصہ کرنے لگتا ہے اور اس کا کنگن والا بازو پکڑ لیتا ہے۔ تبھی وہاں پر الادین آ جاتا ہے۔ وہ اس لڑکی سے پوچھتا ہے کہ کیا اس کے پاس کوئی پیسے ہیں، تو لڑکی بتاتی ہے کہ نہیں، تو الادین اس سے کہتا ہے کہ میں جو کرنے والا ہوں مجھ پر بھروسہ رکھنا، اور اس کا کنگن اتار کر اس دکاندار کو دے دیتا ہے۔ وہاں سے نکل کر الادین اس لڑکی کا کنگن اسے دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ دکاندار کو بے وقوف بنا آیا ہے۔ ادھر دکاندار کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ لڑکا اسے بے وقوف بنا گیا ہے تو وہ شور مچا دیتا ہے۔ ادھر الادین ابو کو اس لڑکی کے ساتھ کر دیتا ہے اور خود پولیس کو چکما دینے کے لیے بھاگنے لگتا ہے۔ وہ سپاہیوں کو سارے شہر میں بھگا بھگا کر تھکا دیتا ہے، اور بالآخر الادین اور وہ لڑکی دونوں اکٹھے ہی مکانوں کو پھلانگتے الادین کے گھر پہنچ جاتے۔ الادین لڑکی سے اس کا نام پوچھتا ہے تو وہ اپنا نام دالیا بتاتی ہے۔ الادین اس سے کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ تم شہزادی کی کوئی بہت ہی خاص کنیز ہو، کیونکہ تم نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں یہ صرف محل کے ہی خاص الخاص لوگ پہنتے ہیں۔ دالیا الادین سے اس کے والدین کے بارے میں پوچھتی ہے تو الادین اسے بتاتا ہے کہ اس کے ماں باپ تو اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، تب سے یہ ابو ہی میری فیملی ہے۔ وہ یہی باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ دالیا کی نظر شہر میں پہنچتے کسی شہزادے کے بحری جہاز پہ پڑتی ہے، تو وہ پینک ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے شہزادی کے لیے کوئی رشتہ آ رہا ہو، جبکہ شہزادی کو تو اسی نے جا کر تیار کرنا ہے۔ تو وہ جلدی سے بھاگنے لگتی ہے اور الادین سے اپنا کنگن مانگتی ہے، مگر کنگن تو ابو نے چھپا لیا ہوتا ہے، تو دالیا الادین کو چور کہہ کر بھاگ جاتی ہے۔ اگلی سین میں جب شہزادی تیار ہو کر شہزادے کے سامنے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وہی دالیا ہے، اور راز کھلتا ہے کہ دالیا نے الادین سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ عام لڑکی ہے، جبکہ حقیقت میں وہی شہزادی ہوتی۔ اگلی سین میں سلطان کے ساتھ اس کا وزیر جعفر دکھایا جاتا ہے، جو مفتی اعظم کے بھیس میں ایک جادوگر ہوتا ہے۔ وہ کچھ بھی کر کے خود یہاں کا سلطان بننا چاہتا ہے۔ وہ سلطان کو اپنی چالاکیوں اور جادو میں الجھا کر اسے ایک دوسرے شہر پر حملے کے لیے اکسا رہا ہوتا ہے، کہ تبھی شہزادی بھی وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ میری ماں کا شہر ہے، ہم وہاں کیسے حملہ کر سکتے ہیں۔ تو سلطان پر سے بھی جعفر کا جادو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہم بھلا ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں۔ شہزادی وہاں سے جانے لگتی ہے تو جعفر اسے باہر روک کر دھمکی لگاتا ہے، کہ تبھی شہزادی کا پالتو شیر آ جاتا ہے۔ وہ جعفر کو دانت دکھاتا ہے تو جعفر وہاں سے کھسک جاتا ہے۔ شہزادی اپنے کمرے میں آتی ہے اور گانا گانے لگتی۔ شہزادی نے رشتے کے لیے آئے شہزادے کا رشتہ ٹھکرا دیا تھا، کیونکہ شہزادی دراصل شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، وہ ایک بہت ہی اچھی سلطان بننا چاہتی ہے۔ ادھر عین اسی وقت الادین بھی محل کے اندر گھس جاتا ہے، مگر اسے اندر جاتے ہوئے جعفر کا لاگو نام کا پالتو طوطا دیکھ لیتا ہے اور فوراً سے جعفر کو اطلاع کرنے پہنچ جاتا ہے، جہاں غصے میں بھرا جعفر کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس ایک بار وہ جادوئی چراغ میرے ہاتھ لگ جائے، پھر دیکھتا ہوں کون مجھے سلطان بننے سے روک سکتا ہے۔ لاگو اسے بتاتا ہے کہ محل کے اندر چور گھس گیا ہے۔ اب ایک طرف الادین چھپتے چھپاتے محل میں آگے بڑھا ہوتا ہے تو دوسری طرف جعفر بھی کھڑا اس کی ہنر مندی کا معائنہ کر رہا ہوتا ہے۔ شہزادی کا اصل نام جاسمین ہوتا ہے، جو اپنے کمرے میں کنیز کے ساتھ الادین کے بارے میں ہی بات کر رہی ہوتی ہے۔ پھر وہ کنیز کو کسی کام سے اندر بھیجتی ہے کہ تبھی دروازے پر کوئی ناک کرتا ہے، تو شہزادی خود ہی دروازہ کھولتی ہے اور سامنے کھڑے الادین کو دیکھ کر شاک رہ جاتی اور اسے جلدی سے کھینچ کر اندر لے آتی۔ وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو الادین کہتا ہے کہ میں تمہارا کنگن دینے آیا ہوں، اور کہتا ہے کہ کیا شہزادی کے آنے تک ہم بات کر سکتے ہیں؟ ادھر جاسمین کی کنیز بھی آ جاتی ہے تو جاسمین کنیز کو شہزادی بلاتی ہے۔ الادین کنیز کو سلام کرنے مڑتا ہے تو جاسمین اس کے پیچھے ہو کر کنیز کو اشاروں سے بتا دیتی ہے کہ یہ وہی کنگن والا لڑکا ہے۔ الادین جاسمین کے بالوں سے کلپ نکال لیتا ہے اور کہتا ہے کہ کل یہ واپس کرنے کے بہانے آؤں گا، میرا انتظار کرنا۔
अलादीन वहाँ से बाहर निकल के जाने लगता है तो जाफर के सिपाही उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। जाफर उसके सर मुंह पे कपड़ा चढ़ाकर उसे सहरा में ले जाता है। वहाँ वो उसे बताता है कि जिससे तुम मिलने महल में जा घुसे थे वो शहजादी है। अलादीन ये सुनकर चौंक जाता है। जाफर उसे बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह चोर ही था और आज मैं इस सल्तनत का अहम वजीर हूँ और मैं ये सल्तनत ही चुराना चाहता हूँ। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें फिर से शहजादी से मिलने का मौका दिया जाए तो इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अलादीन उसके काम के मुतालिक पूछता है तो जाफर बताता है कि एक गार है जिसमें एक जादुई चिराग रखा हुआ है। अगर तुम मुझे वो चिराग ला दो तो तुम्हें मैं शहजादी का जोड़ बना डालूंगा। अगले सीन में जाफर अलादीन को उस गार के दहाने पर ले जाता है। वो उसे बताता है कि इसके अंदर बहुत बड़ा खजाना है, मगर तुम्हें वहाँ और किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना, सिर्फ चिराग लाना है। खजाने को देखकर तुम्हारा दिल ललचाएगा, मगर याद रखना कि अगर तुमने किसी और चीज को हाथ लगाया तो तुम गार से कभी भी वापस नहीं निकल पाओगे। अलादीन गार के अंदर चला जाता है और देखता है कि वहाँ तो कोई और ही जहाँ आबाद है। हर तरफ हीरे जवाहरात फैले हुए हैं। अलादीन ये सब देख ही रहा होता है कि उसे वहाँ एक कालीन नजर आती जो एक पत्थर के साथ फंसी होती है। अलादीन कहता है कि ये तो कोई जादुई कालीन लगती है। वो उसे पत्थर से बाहर निकाल देता है और चिराग के लिए आगे बढ़ जाता है। चिराग तक पहुँचने का रास्ता बहुत मुश्किल होता है, मगर अलादीन बिलाखिर चिराग तक पहुँच ही जाता है। लेकिन जो ही अलादीन उस चिराग को उठाता है तो गार के अंदर कुछ हलचल होने लगती, क्योंकि दूसरी तरफ अबू ने एक बड़ा सारा हीरा उठा लिया होता है कि तभी गार के अंदर जोरदार आवाज गूंजती है कि तुमने हमारा खजाना चुराने की गुस्ताखी की है, और साथ ही सारे गार लावे की तरह पिघलने लगती है। तो अलादीन जान बचाने को भागता है। वो भागते हुए एक चट्टान से नीचे गिर जाता है तो वही कालीन जो उसने पत्थर से आजाद कराई थी उसे और अबू दोनों को बचा लेती है। यूं अलादीन और अबू दोनों जैसे तैसे बिलाखिर गार के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। गार के दरवाजे से ऊपर चढ़ने के लिए वो चट्टानों के साथ लटक रहे होते हैं तो जाफर को मदद के लिए पुकारते हैं। जाफर कहता है कि पहले चिराग को उसके हवाले करें। चिराग हाथ में आते ही जाफर धोखा कर जाता है और अलादीन को नीचे गिरा देता है। अबू जाफर पर हमला करता है, मगर जाफर उसे भी नीचे गार में फेंक देता है। ताहम वो जादुई कालीन इन दोनों को बचा लेती है और फिर गार का दरवाजा बंद हो जाता है। इधर जाफर जब खुशी खुशी चिराग निकालने लगता है तो उसे पता चलता है कि चिराग तो उसमें मौजूद ही नहीं, तो वो किसी हारे हुए ज्वारी की तरह बेइख्तियार चीख के रह जाता है। दूसरी तरफ गार अब अंदर से पुरसुकून और ठंडी हो चुकी होती है। अबू वो चिराग अलादीन को देता है तो पता चलता है कि जाफर पर हमले के वक्त अबू ने चिराग उसके थैले से चुरा लिया था। अगले सीन में अलादीन गैर इरादी तौर पर चिराग को हाथ से रगड़ देता है तो उसमें से एक बहुत बड़ा अफरीत जिन बरामद होता है और अलादीन से कहता है कि हुक्म करो मेरे आका, मगर अलादीन आंखें फाड़े बस उसे देखे ही जाता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो जिन खुद ही उसे समझाता है कि जो इस चिराग को रगड़ता है मैं उसका गुलाम हो जाता हूँ और मेरे लिए उसकी 3 ख्वाहिशें पूरी करना लाजिम हो जाता है। अब आप मुझे जल्दी से अपनी टॉप की 3 ख्वाहिशें बताइए। अगले सीन में जिन गाना गाते हुए डांस करता है तो अलादीन भी उसके साथ डांस करने लगता है। जिन अलादीन को अपने कई सारे जादुई करतब भी दिखाता है। इसके बाद अलादीन उससे पूछता है कि मुरादे मांगने का तरीका क्या है, तो जिन उसे बताता है कि बस आप चिराग को रगड़ो और फिर जो कुछ चाहते हो मांग लो, मैं वो मुराद पूरी कर दूंगा। मगर याद रहे कि किसी लड़की के दिल में प्यार जगाना या फिर किसी मुर्दा को जिंदा करना ये मुमकिन नहीं हो सकता। अलादीन कहता है कि मेरी पहली ख्वाहिश तो ये है कि हमें इस गार से बाहर निकाल दो। तो जिन उन्हें गार से बाहर ले आता है और बाहर आकर वो इंसानी रूप धार लेता है और अलादीन से कहता है कि दूसरी मुराद मांगो, क्या मांगना है। तो अलादीन उससे पूछता है कि अगर मेरी जगह आप होते तो क्या मांगते। तो जिन उसे बताता है कि मैं तो अपनी आजादी मांगता, मगर अब तो ऐसा तभी मुमकिन है कि मेरा मालिक मुझसे कहे कि मेरी मुराद ये है कि तुम आजाद हो जाओ, जबकि ऐसा तो तारीख में कभी भी किसी ने नहीं कहा। अलादीन कहता है कि ठीक है, मेरे पास 3 मुरादों का ऑप्शन है। तो जिन उसे याद दिलाता है कि आप एक मुराद पूरी करवा चुके हो, मगर साथ ही जिन को याद आ जाता है कि उस मुराद के वक्त तो चिराग अबू ने रगड़ा था। तो अलादीन उससे वादा करता है कि मैं अपनी तीसरी मुराद में तुम्हें आजाद कर दूंगा और फिर उसे बताता है कि एक शहजादी मुझसे प्यार करती है, मगर मसला ये है कि उसकी शादी किसी शहजादे से ही हो सकती है। तो मेरी पहली मुराद तो यह है कि तुम मुझे शहजादा बना दो। अलादीन चिराग रगड़ता है तो जिन उसे शहजादा बनाना शुरू कर देता है। वो उसे शहजादों वाले कई सारे लिबास पहनाकर देखता है और बिलाखिर एक बहुत ही उम्दा किस्म का खूबसूरत लिबास पहनाकर रुक जाता है और उससे कहता है कि मेरी इस जादुई चमत्कार के साथ आपको हर कोई असली शहजादा ही समझेगा। और फिर उसे बताता है कि अब से आप अबाबुआ का शहजादा अली हो। वो अबू को भी एक देव हेकल हाथी बना देता है
اور پھر شاہی قافلے کی صورت میں وہ اگربا شہر پہنچ جاتے ہیں، جہاں موجود ساری مخلوق ان کی شان و شوکت دیکھ کر دنگ رہ جاتی۔ ناشتہ گاتا ان کا قافلہ محل کی جانب بڑا ہوتا ہے، جبکہ جاسمین بھی اپنی خاص کنیز کے ساتھ کھڑی انہیں دیکھ رہی ہوتی، اور یوں یہ لوگ شان سے محل میں داخل ہو جاتے ہیں، جہاں الادین سلطان کو ڈھیر سارے تحائف پیش کرتا ہے۔ جب وہ سب سے قیمتی تحفہ پیش کرتا ہے تو جاسمین اس سے پوچھتی ہے کہ آپ اس کے بدلے میں کیا خریدنا چاہتے ہو، تو بے خیالی میں الادین کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ آپ کو۔ وہ کہتا ہے کہ وہ مذاق کر رہا تھا، کہنا کچھ اور چاہتا تھا، مگر شہزادی اس کی بیہودہ بات پر ناراض ہو کر وہاں سے چلی جاتی۔ تاہم سلطان الادین کو اپنے ہاں رات کو جشن میں آنے کی دعوت دے دیتا ہے۔ رات کو جب الادین جشن میں پہنچتا ہے تو جعفر اس سے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے اکیلے میں ضروری بات کرنی ہے، تو جن وہاں سے باہر چلا جاتا ہے۔ جعفر الادین کے ساتھ بات شروع کرتا ہے، مگر ساتھ ہی اس پر جادو کرنے لگتا ہے، تو جن فوراً سے اندر آ جاتا ہے اور الادین کو لے جاتا ہے۔ دعوت میں الادین گھبرایا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ضمیر اندر سے اسے یہ احساس دلا رہا ہوتا ہے کہ وہ لوگ سلطان اور شہزادی کو بہرحال دھوکہ دے رہے ہیں۔ تاہم جن اسے سمجھاتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں، اور پھر اس پر جادو کر کے اسے شہزادی کے پاس پہنچا دیتا ہے۔ الادین جاسمین کے ساتھ بات کرتا ہے تو جاسمین اسے کہتی ہے کہ کیا آپ میرے ساتھ ڈانس کرنا پسند کرو گے؟ گو کہ الادین کو ڈانس کی الف بے بھی معلوم نہیں ہوتی، مگر جن اس سے بہت ہی زبردست ڈانس کروا لیتا ہے۔ ڈانس کے بعد جاسمین شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلی جاتی۔ جعفر کو ان کی اب تک کی حرکتوں کی وجہ سے ان پہ شک ہو گیا ہوتا ہے۔ ادھر جن اب شہزادی کے کمرے میں جاتا ہے اور اس کی خاص کنیز کو پروپوز کر کے اسے اپنے ساتھ گھمانے لے جاتا ہے۔ ان دونوں کے جاتے ہی الادین بھی شہزادی کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے اور جاسمین کو اپنی جادوئی قالین پر بٹھا کر سیر کے لیے جاتا ہے۔ وہ شہزادی کو ہوا میں اڑاتا ہوا سارے شہر کے نظارے کرواتا ہے۔ ایک جگہ رک کر وہ دونوں گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں تو جاسمین کہتی ہے کہ وہ دیکھو کتنا پیارا بندر ہے، کہیں یہ ابو تو نہیں؟ تو الادین بے دہانی میں کہہ بیٹھتا ہے کہ نہیں، یہ ابو نہیں ہو سکتا، اور یوں الادین کا جھوٹ شہزادی پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو الادین اس سے کہتا ہے کہ وہ شہزادہ ہی ہے، پہلے وہ یہاں بھیس بدل کر اس لیے آیا تھا کہ یہاں کے لوگوں، رسم و رواج اور معاشرے کو اچھی طرح سمجھ سکے۔ تو جاسمین اس کا یقین کر لیتی۔ سیر سے واپسی پر جب وہ جاسمین کو چھوڑنے آتا ہے تو جعفر کا طوطا لاگو اسے دیکھ لیتا ہے، تو اگلی صبح جعفر کے سپاہی الادین کو پکڑ کر زنجیروں سے کرسی پر باندھ دیتے ہیں۔ جعفر اس سے کہتا ہے کہ میں تمہاری حقیقت جان چکا ہوں، تم الادین ہو، وہ چراغ میرے حوالے کر دو، مگر الادین انکار کر دیتا ہے۔ تو جعفر اسے کرسی پر بندے ہی نیچے دریا میں پھینک دیتا ہے، تاہم جن اسے بچا لیتا ہے۔ ادھر جعفر سلطان کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ شہزادہ علی ہمارے شہر پر حملہ کرنے والا ہے، اسی لیے وہ رات سے غائب ہے۔ کہ تبھی علی بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور سلطان سے کہتا ہے کہ دراصل آپ کا غدار جعفر ہے۔ تو سلطان جعفر کی سزا کا حکم دینے ہی والا ہوتا ہے کہ جعفر سلطان پر جادو کر کے اسے اپنے بس میں کر لیتا ہے، مگر اس سے پہلے کہ جعفر کے کنٹرول میں سلطان کوئی فیصلہ کرتے، الادین جعفر کی جادو والی چھڑی توڑ ڈالتا ہے تو اس کا جادو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ سلطان جعفر کو قید میں ڈال دیتا ہے۔ اب تو سلطان الادین سے خوش ہو گیا ہوتا ہے، تو وہ جاسمین سے اس کی شادی کے لیے ہاں کر دیتا ہے۔ اگلی سین میں الادین اپنے کمرے میں آتا ہے تو جن سے کہتا ہے کہ اب تو اسے سچ مچ میں شہزادہ بننا ہی پڑے گا۔ تو جن اسے کہتا ہے کہ تم جاسمین سے اپنی حقیقت چھپا کر غلط کر رہے ہو، آج نہ صحیح بالآخر کل کو اسے سچ بتانا تو پڑے گا۔ تاہم الادین جن کی یہ بات سننے کو تیار نہیں ہوتا تو جن افسردہ ہو کر چراغ میں واپس چلا جاتا ہے۔ اگلی سین میں الادین بازار جاتا ہے تو ایک شخص اس سے چراغ چرا لیتا ہے۔ یہ شخص دراصل جعفر ہی ہوتا ہے جو کسی طرح جیل سے بھاگ نکلا تھا۔ وہ چراغ کو رگڑ کر جن کا مالک بن جاتا ہے اور محل میں جا کر سلطان کے تخت پر بیٹھ جاتا ہے۔ سلطان وہاں آتا ہے تو جعفر چراغ رگڑ کر جن کو باہر نکالتا ہے اور اس سے پہلی مراد یہ مانگتا ہے کہ وہ اسے اگربا کا سلطان بنا دے، تو جن اس غدار کو سلطان بنا دیتا ہے۔ اب ساری فوج بھی جعفر کا حکم ماننے پر مجبور ہو جاتی۔ سپاہی جاسمین کو قید کرنے کے لیے لے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ مڑ کر فوجی کمانڈر حکیم سے کہتی ہے کہ آپ کو آج ڈیوٹی اور سچائی میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ جعفر ایک غدار ہے، آپ جانتے ہو، تو آپ کو سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ سن کر حکیم جعفر کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیتا ہے، مگر اس سے پہلے کہ سپاہی جعفر کو پکڑتے، وہ چراغ رگڑ کر جن سے کہتا ہے کہ مجھے سب سے بڑا جادوگر بنا دو، تو جن اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور جعفر سارے سپاہیوں کو قید میں ڈال دیتا ہے۔ کہ تبھی الادین بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ چراغ کو اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تو جعفر اپنے جادو کے ذریعے اس کے ہاتھ وہیں پر جام کر دیتا ہے اور پھر الادین کو اس کے اصلی کپڑوں میں لا کر اس کی حقیقت سب کے سامنے کھول دیتا ہے اور پھر اسے ابو سمیت دنیا کے سرد ترین برفانی علاقے میں پہنچا دیتا ہے، جہاں جلد ہی سردی سے جم کر ان کی موت ہو جانی ہے۔
इधर जिन चुपके से जादुई कालीन को अलादीन की तरफ भेज देता है, जो इन दोनों को वापस ले आता है। अब महल में जाफर यास्मीन के साथ जबरदस्ती शादी रचा रहा होता है। वो जास्मीन के पास जाता है तो वो उसकी बगल में लटकता चिराग खींचकर महल से नीचे छलांग लगा देती और अलादीन उसे जादुई कालीन पर उड़ा ले जाता है। पीछे जाफर अब अपने तोते लागू पर जादू फूंककर उसे बहुत बड़ा उकाब बना देता है, जो इन लोगों का पीछा करने लगता है। साथ ही जाफर बहुत बड़ा तूफान ले आता है, जिससे वो उन सभी को उड़ाकर वापस महल में ले आता है। उनकी जादुई कालीन भी इस तूफान में फट जाती। अब जाफर सुल्तान और जास्मीन को सजा देकर अलादीन को अपनी ताकत जताता है कि आज वो क्या क्या कुछ कर सकता है, मगर अलादीन उससे कहता है कि तुम कहाँ के सबसे ताकतवर हो गए, तुमने तो ये ताकतें जिन से हासिल की हैं, तो जाहिर है जिन तुमसे ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर जाफर गुस्से हो जाता है और जिन से कहता है कि मेरी मुराद है कि मैं सबसे ताकतवर जिन बन जाऊं। तो जिन तामील करता है और जाफर बहुत ही खतरनाक जिन बन जाता है। अब वो इंतकाम की आग में सारे शहर को तबाह करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक चिराग जाहिर होता है और जाफर को अपने अंदर खींच लेता है, क्योंकि वो भले जितना भी ताकतवर होता रहे, होना तो उसी चिराग के अंदर गुलाम ही है। अगले सीन में जाफर वाले चिराग को जिन उठाकर बहुत दूर की एक गार में फेंक देता है। इसके बाद वो फटी हुई कालीन को भी ठीक कर देता है और फिर अलादीन से कहता है कि अब मांगो अपनी आखिरी मुराद। तो अलादीन कहता है कि मेरी आखिरी मुराद ये है कि आप आजाद हो जाओ। तो जिन आजाद होकर इंसानी रूप धार लेता है। वो शहजादी जास्मीन की कनीज के पास जाता है और उसे शादी के लिए कहता है, तो कनीज भी हाँ कर देती है। कहानी के शुरू में मछेरों वाली लांच में बच्चों को कहानी सुनाने वाले दरअसल यही दोनों ही होते हैं। अगली सीन में सुल्तान बादशाही जास्मीन के हवाले करके उसे मलका बना देता है और कहता है कि अलादीन बहुत ही अच्छा इंसान है। ताहम तब तक अलादीन वहाँ से जा चुका होता है। तो जास्मीन उसके पीछे भागती उसे आवाज लगाती तो वो रुक जाता है और जास्मीन उसे वापस ले जाती है और अगली सीन में इन लोगों की शादी हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती। इस मूवी का दूसरा पार्ट इससे भी दिलचस्प है, जिसमें शादी के बाद क्या होता है और कैसे इनकी शादीशुदा जिंदगी में गड़बड़ होती है। जब एक की बजाय दो जिन महल में घुस आते हैं तब क्या होता है, आखिर जीत किसकी होती है, ये सब देखिए मूवी के दूसरे सीक्वल में, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। मजीद ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।